جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی آج ہم سورہ والتین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو سورت پڑھی تھی وہ سورہ الم نشرح تھی۔ تو گزشتہ سورت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خاص انعامات سے نوازا گیا تھا ان کا ذکر تھا۔ آپ کے قلب کو وحی الہی اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لیے کھول دیا گیا اور آپ کے حوصلے کو اس قدر بلند کیا اور قلب مبارک کو اس قدر وسیع کر دیا کہ اس میں علوم و معارف اور حقائق و حکم کے سمندر سما گئے اور آپ کا نام اتنا بلند کر دیا کہ اس سے اعلیٰ درجے کی کوئی عظمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس مناسبت سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انجیر اور زیتون جیسی چیزوں کی قسم کھائی۔ سب سے پہلے اس کا سرسری ترجمہ کر لیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انجیر اور زیتون جیسی عظیم المنفعات، جس سے بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے انسانوں کو، پھلوں اور درختوں اور طور سینین اور بلدۃ الحرام یعنی مکہ المکرمہ جیسے متبرک اور مقدس مقامات کی قسم کھا کر انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے اتنی قسموں کے بعد۔
اور اس کی زندگی میں جو واقع ہونے والے تغیرات ہیں، پہلے وہ بچہ ہے اور پھر وہ جوان ہوتا ہے اور جوان کے بعد میں پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو یہ اس کی زندگی میں جو ہونے والے تغیرات سے مرنے کے بعد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے انسان کی زندگی عدل بدل رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اکٹھا کرے گا اور تمہیں وہاں پر ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد اس کو ہر عمل کا بدلہ ملنے کو ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب ہوگا، لہذا تم کو چاہیے کہ آخرت کی تکذیب نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا کر ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال کرے۔ اس سورت مبارکہ کی تشریح یہ ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی قسم۔ یہاں چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ دو قسم جو آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے وہ دو درخت ہیں، ایک انجیر ہے دوسرے زیتون، اور تیسری جو اللہ تعالی نے قسم کھائی وہ ایک پہاڑ ہے کوہ طور، اور چوتھی جو قسم کھائی وہ شہر ہے یعنی مکہ المکرمہ۔ ان چاروں کی قسم کھا کر تخصیص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں درخت کثیر البرکت اور کثیر المنافع ہیں، اس سے بہت برکتیں پہنچتی ہے، اور یہ کثیر المنافع ہے، بہت نفع دینے والے ہیں تمام انسانوں کو جو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم کھائی، تین کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی اور زیتون کی قسم کھائی۔ اور جس طرح طور، کوہ طور یہ پہاڑ اور شہر مکہ کثیر البرکت ہے۔ مکہ کے بارے میں تو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ مکہ جو ہے ببرکتہ مبارکہ وہدی للعالمین، مکہ میں تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور کوہ طور وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس پر وحی نازل ہوتی تھی، تو چونکہ یہ پہاڑ خصوصی اعتبار سے کثیر البرکت ہیں، اللہ کی برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی اور اسی طریقے سے اس شہر مکہ کی قسم کھائی۔ جو پہلی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی انجیر، انجیر کا اصل خطہ شام اور فلسطین اور مصر رہا ہے، اور وہیں پر یہ پیدا ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے، فلسطین اور مصر خاص طور سے یہ علاقے ہیں جس میں انجیر کی کاشت ہوتی ہے، اور یہ ان شہروں میں جنگلی بھی ملتی ہے اور کاشت کیا ہوا بھی ملتا ہے۔ اس انجیر کے درخت کی جو اوسط اونچائی ہے وہ 30 فٹ ہوتی ہے، اور سال میں 2 مرتبہ اس میں پھل بھی آتے ہیں۔ انجیر ایک عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی بچی کھچی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ مکمل طور سے اس کو کھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ طفیل بیماری کے بعد انجیر کھانا بہت مفید سمجھا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص انجیر کا استعمال کرے، بالخصوص وہ شخص جو مسلسل بیمار رہتا ہو اور جس کے بدن میں کمزوری لاحق ہو گئی ہو، تو اگر وہ انجیر کھائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ طبیعت کو نرم بھی کرتا ہے اور بدن کو فربہ بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے پیٹ کے جو امراض ہیں اس میں یہ بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کا خاص طور سے انجیر کو استعمال کرنا چاہیے ایسے اشخاص کے لیے جو کہ پیٹ کے خاص طور سے مریض ہوں۔
چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ظاہری اور باطنی فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انجیر ایسا پھل ہے اس کے کچھ ظاہری خصوصیات ہیں، کچھ باطنی خصوصیات ہیں، کچھ تو ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ باطنی خصوصیات ہے جو اس کے اندر ہوتی ہیں جس کا ہر انسان کو پتہ نہیں ہوتا، تو جو اس کو دوسرے پھلوں سے ممتاز کرتی ہے اس وجہ سے کہ دوسرے جو پھل ہیں ان کے اندر ظاہری خصوصیات اور باطنی خصوصیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ انجیر کے اندر ہوتی ہے۔ ظاہری خصوصیت یہ ہے یہ غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانا نہ کھائے بلکہ صرف انجیر کھا لے، لہذا وہ پیٹ بھی بھر سکتا ہے اور اس کی بھوک بھی دور کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے بدن کو تقویت بھی پہنچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دوا بھی ہے اور پھل بھی ہے بیماری سے شفا کے لیے۔ اگر کوئی شخص میں نے بتلایا ہے کہ اگر پیٹ کا جو مریض ہو تو اس کو استعمال کرے، اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ممالک میں صرف یہ تلذذ کے لیے اس کو کھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کو چند چیزیں لائی جاتی ہے، یہ ناشتے میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ پھل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایسی لطیف چیز ہے کہ بہت جلدی کھانے کو ہضم کرتی ہے اور بدن کے اندر سے گندے مواد کو پسینے کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے۔ اس لیے باوجود گرم ہونے کے، یہ خود گرم ہے لیکن یہ ہے کہ طب کے مرض میں مفید ہے۔ طب ایک بخار ہوتا ہے جس سے لرزہ ہوتا ہے انسان کے بدن پر، لہذا ایسا اگر طب کا مریض ہو جس کو بخار ہو رہا ہو، لرز رہا ہو، وہ کانپ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ انجیر کا استعمال کرے۔ اسی طرح یہ بلغم کو تحلیل کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کھانسی ہو، بلغم ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے یہ سینے میں کسی اعتبار سے بلغم جمع ہوا ہو تو اگر وہ اس انجیر کو استعمال کریں تو یقینی طور سے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کے گردے کے مثانے میں پتھری ہو تو اگر انجیر کو وہ استعمال کریں تو پتھری کو ختم کرنے کی صلاحیت پیدا ہے اور وہ اس پتھری کو ختم کرتا ہے، بدن کو موٹا اور مسامات کو کھولتا ہے۔ یہ مسامات اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جلد کے بہت سے سوراخ ایسے ہوتے ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے، لہذا ان مساوات کو یہ کھولتا ہے کہ اگر وہ بند ہو جائے تو انسان کے بدن میں بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جگر اور تلی کے مسامات کھولنے میں یہ بے نظیر ہے۔ تو اس کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سارا ہی کھایا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز پھینکنے کے قابل نہیں ہوتی، نہ چھلکا ہے ایسا کہ نہ کھایا جائے، نہ اس کے اندر گٹھلی ہے کہ پھینکی جائے۔ گویا کہ قرآن کریم کی طرح یہ مغز ہی مغز ہے، اس میں کوئی چیز فضلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بچا اور کھچی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے جس کو پھینکا جائے یا جس کو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی طباق بھر کر انجیر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کھاؤ، یہ ایسا پھل ہے کہ اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، یہ ایسا پھل ہے اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، جنت کے پھل بھی ایسے ہیں، سو یہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کا مواد دور کرتا ہے اور نقرس کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو بواسیر ہو، ظاہر سی بات ہے تو بواسیر کے جو زخم ہوتے ہیں تو اس کو بھی دور کرتا ہے، اور نقرس بھی ایک بیماری ہے جو پاؤں کے انگوٹھے کا درد کا نام دراصل ہے نقرس کی بیماری، اور یہ ایک شدید درد ہوتا ہے جو پیروں کی انگلیوں اور ٹخنوں سے ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں سوجن بھی آ جاتی ہے، اور اس کو گٹیا کا درد بھی کہتے ہیں اور جوڑوں کا درد بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی مفید ہے۔
یہ تو وہ خصوصیات ہے جو ظاہری ہے، جو طب نے اور حکیموں نے بیان کی ہے، اور تو صاف لگتا ہے کہ اس لیے فائدہ مند، لیکن ایک خصوصیت اس کی باطنی بھی ہے، یہ ہے کہ اہل کمال کے ساتھ کامل مشابہت رکھتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اہل کمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ جس طرح اہل کمال کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جیسا انجیر باہر سے نظر آتا ہے ایسا ہی اندر سے بھی ہے، تو اسی طرح اس کا بھی ظاہر و باطن یکساں ہے، سارا ہی کھایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے پھلوں میں بعض کا چھلکا کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور بعض کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اس کو پھینکنی پڑتی ہے۔ انجیر کے درخت کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے، یہ کمال کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی اپنے کمال کا اظہار کر دیتا ہے، یعنی کہ جو کمال اس کے اندر موجود ہے اس کو دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پہلے اس کمال کا اظہار کرتا ہے، دعویٰ بعد میں کرتا ہے، یعنی پہلے پھل لاتا ہے بعد میں پھولتا ہے، جبکہ دوسرے درخت پہلے پھولتے ہیں پھر پھیلتے ہیں۔ گویا کہ اس درخت کے اندر یہ ساری کی صفت بھی پائی جاتی ہے کہ پہلے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، پھر اپنی آراستگی کی تدبیر کرتا ہے، اپنی آرائش اور زیبائش اور تیاری کرتا ہے، جبکہ دوسرے درخت دنیا داروں کی طرح ہے، پہلے اپنا بھلا کر لیتے ہیں پھر دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ انجیر کو ایک خاص مناسبت ہے کہ انسان کے ساتھ بھی، وہ یہ کہ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کی وجہ سے جنتی لباس اتر گیا، تو پردے کے لیے پتے لینے کے لیے جس درخت کے قریب جاتے وہ درخت اونچے ہو جاتا اور پتے نہ دیتا، اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو یہ بلند نہ ہوا، اسی لیے اس کے پتے توڑ کر حضرت آدم علیہ السلام نے پردہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس پھل کے نفع بخش اور بے ضرر ہونے کی جامعیت کے پیش نظر قسم کھائی، اور اس کو انسان کی جامعیت کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کی رعایت فرمائی، اور اس لیے فرمایا والتین، اور قسم انجیر کی۔ دوسری جو قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے وہ زیتون کی قسم۔ زیتون ایک چھوٹا درخت ہے جس کی اونچائی اوسطاً 25 فٹ ہوتی ہے، اس کے کچے پھل چٹنی اور اچار کے کام میں لائے جاتے ہیں، جبکہ پکے پھل بھی انتہائی شیریں اور لذیذ ہوتے ہیں۔ یہ بیضاوی شکل کے یعنی انڈے کی شکل کے 2 سے 3 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں، ان کے گودے میں 15 سے 40% تک تیل نکلتا ہے، جو اپنی خصوصیت اور صاف اور شفاف ہونے میں بے مثال مانا جاتا ہے، یعنی جو زیتون کا تیل ہے وہ نہایت صاف اور شفاف ہوتا ہے، یہ تیل نہ جمتا ہے، اور اس کی زبردست غذائی خصوصیت کے ساتھ ساتھ بے پناہ طبی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے کہ واقعتاً یہ طبی اعتبار سے بے پناہ اس کے ذریعے سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا طویل عرصہ غذائی طور پر استعمال مادے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کے مادے میں پیٹ میں تیزابیت بنتی ہے، ایک عرصے تک وہ اس طرح زیتون کا تیل استعمال کرے تو وہ تیزابیت کو دور کرتا ہے اور آئسر کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح جلدی بیماریوں میں جو کھال کی بیماریاں ہوتی ہے، پھنسی ہیں، پھوڑے ہیں، عام طور سے اور داد میں خصوصاً نہایت مفید ہے۔ زیتون کا اصل وطن فلسطین اور شام کا وہ علاقہ ہے جو فینیشیا کہلاتا ہے۔ فلسطین اور شام کا وہ علاقہ ہے جو فینیشیا کہلاتا ہے۔ روغن زیتون چراغ کی روشنی کے لیے زمانہ قدیم سے بڑا مشہور اور بڑا اہم رہا ہے۔ اب تو سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے زمانہ قدیم سے ہمیشہ چراغ میں جو جلایا کرتے تھے وہ روغن زیتون جلایا کرتے تھے،
اور یہ عمدہ قسم کا تیل نہایت شفاف ہوتا ہے، اسے اگر کسی صاف برتن یا گلاس کی قندیل میں رکھ دیا جائے، یہ قندیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کانچ کا کوئی ظرف بنائے اور وہ ظرف بنانے کے بعد اس میں ایک چراغ رکھ دیے جائے اور اسی چراغ میں پھر انجیر کے تیل کو ڈالا جائے تو اس کے سلسلے میں آیا گویا کہ یہ ایک فانوس کی طرح ہو جائے گا کہ پہلے ایک گلاس ہے اور گلاس کی قندیل ہے، اس میں باقاعدہ آپ نے جو جلایا ہے، جو رکھا ہے، وہ زیتون کا تیل رکھا ہے، تو ایسا لگے گا گویا کہ نور سے نور نکل رہا ہے۔ ایک تو گلاس کی روشنی ہے جو چراغ جل رہا ہے اور اس کی شعاعیں پھیل رہی ہیں، اور دوسرا خود وہ جو زیتون کا تیل ہے اس سے خود نور نکلتا ہے، تو جب نور نور سے ٹکراتا ہے تو وہ نور علی نور ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت کے منظر کشی سورہ النور آیت نمبر 25 میں کی گئی ہے، انشاءاللہ اس سورت مبارکہ میں خود اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور روغن زیتون سے روشن قندیل کی روشنی کو نور علی نور کہا گیا ہے۔ زیتون کے ظاہری اور باطنی فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی زیتون ہی کہتے ہیں۔ ظاہری فوائد بھی ہیں، اس کے بہت سے ہیں، اور باطنی فوائد بھی رکھتا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے جو انجیر کا درخت تھا اس کے اندر ظاہری فائدے بھی تھے اور باطنی فائدے بھی تھے، تو اس کے اندر بھی ظاہری فائدے بھی ہیں اور باطنی فائدے بھی ہیں۔ زیتون کے ظاہری فائدے میں تو یہ ہے کہ زیتون کے سرکے میں اچار بنا کر استعمال کرنا یہ معدے کے لیے مقوی اور بھوک بڑھاتا ہے۔ زیتون کے سرکے میں اچار بنا کر اس کو استعمال کرنا یہ پیٹ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور بھوک کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور زیتون کا پکا پھل کھانے سے سیری بھی ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوت باغ کو بڑھاتا ہے۔ زیتون کی گٹھلی کی گری چربی اور آٹے میں ملا کر کوڑی کے بدن سے ملنے سے کوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کی جو گٹھلی ہو تو اس کی گری چربی اور آٹے میں ملا کر کوڑی کے بدن پر اگر لگایا جائے تو اس کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ کوڑی دراصل ایک خبیث مرض ہے جو انسان کے خون کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں یا تو بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں یا اعضاء پر ورم ہو کر انگلیاں وغیرہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہ ایک بیماری ہے، تو اگر اس طرح سے اس کو استعمال کیے جائے تو کوڑی کا مرض بھی جاتا رہے گا۔ الغرض انجیر کی طرح یہ بھی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور پھل بھی ہے۔ اس کی باطنی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ تیل بننے کے بعد اس میں اعلیٰ درجے کی نورانیت اور چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تیل اس کے باطن سے نکلتا ہے، اس لیے یہ اس کی باطنی خصوصیت شمار ہوئی۔ اسی باطنی خصوصیت کی وجہ سے اہل کمال کے ساتھ اس کی خاص مناسبت ہے۔ اس طرح کے جب وہ لوگ اپنے ثمر حیات کو ریاضت کے برتن میں پگھلا کر روح کو لطیف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میں نرمی و لطافت پیدا کرتے ہیں، تب ان کی روح میں عظیم نورانیت اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان ریاضت کرتا ہے اور مجاہدے کرتا ہے تو مجاہدے کرنے کے بعد میں تو اس کا بدن پگھلتا ہے اور اس کی روح جو لطیف ہے تو اس میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور اس میں نورانیت اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس تیل کی روشنی میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی روشنی دھوئیں کی سیاہی سے بالکل صاف ہوتی ہے، اس کی روشنی میں دھواں نہیں ہوتا۔ جس طرح ارواح کاملہ کی نورانیت اور ظلمت سے پاک ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ظلمت اور تاریکی سے پاک ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا۔ حاصل کلام یہ ہے اس قسم میں پہلی قسم سے ترقی ہے۔
انجیل کی جو پہلی قسم ہے جس میں ظاہری فوائد ہے، کچھ باطنی فوائد تو ہیں، مگر اس میں باطن کی نورانیت نہیں ہے، اور اس قسم میں ظاہری اور باطنی فائدے کے ساتھ ساتھ میں زیتون کا جو ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں نورانیت بھی ہے، لہذا اس کی مناسبت کمال انسانی کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی۔ اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے جو کھائی وہ طور سینین، اور طور سینا کی قسم، اسے طور سینا کو کوہ فلسطین اور کوہ طور بھی کہا جاتا ہے۔ طور سینا کو کوہ فلسطین، کوہ طور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی ہرا بھرا سرد و شاداب پہاڑ ہے، اس میں پانی کے چشمے بھی ہیں، ہر طرح کے درخت اور جانور بھی پائے جاتے ہیں، نیز قیمتی پتھر کی کانیں بھی ہیں، اس لیے اس کی صفت سینین لائی گئی، جس کے معنی لغت میں ہریالی والا پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ مدین اور مصر کے درمیان فلسطین میں واقع ہے، اور اپنی تمام تر ظاہری خصوصیت کے ساتھ اس کی باطنی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تجلی الہی سے سرفراز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر بلایا، اور پروردگار عالم نے یہیں سے کلام کیا، اور یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ آواز دی گئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اس طرح آپ کو کلیم اللہ کا مرتبہ بھی عطا کیا گیا، اور اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر جا کر اللہ رب العزت سے مناجات کرتے رہے، اور چلے کاٹے، عبادتیں کرتے رہے۔ اسی پہاڑ پر آپ کو توریت کی تختیاں بھی دی گئی۔ اس طرح یہ پہاڑ اپنی ظاہری جامعیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی اسرار اور ان کی عبادت کے انوار کا بھی جامع اور نور الہی کا مظہر ہوا۔ اس قسم میں پہلی قسم سے بھی زیادہ ترقی ہے۔ اس سے پہلے قسم جس نور کی تھی، یعنی زیتون کی، وہ تو نور انصری تھا، اور جس نور نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تھی وہ نور الہی تھا۔ باوجود زمانہ ہے دراز گزر جانے کے، اس کی تاثیر اب بھی باقی ہے، اور تا ابد اس کی وجہ سے کمالات موسوی تر و تازہ رہیں گے۔ تو اس قسم میں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسمیں کھائی، قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پر امن شہر مکہ کی۔ اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے، زادہ اللہ شرفا وعظما، اپنی قدامت اور جائے وقوع اور جغرافیہ، حدود اور دوسرے ظاہری خصوصیت کے ساتھ اس شہر مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بیت اللہ اسی شہر میں واقع ہے، اللہ کا گھر اسی شہر میں ہے، جس پر ہم وقت تجلیات الہی کا سایہ رہتا ہے، اور جسے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تمام لوگ اسی کی طرف کو نماز پڑھتے ہیں، وہی سمت کی طرف نماز ادا کی جاتی ہے۔ ان ساری صفات کے ساتھ اس کو سید الانبیاء والرسول، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور مقام بعثت کا شرف بھی حاصل ہے۔ لہذا یہ وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کا جامع بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا نور اس میں جگمگا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دوسری نبوتوں کے مقابلے میں بہت جامع ترین ہے۔ آپ آخری نبی ہے، آخری رسول ہیں۔ پس اس قسم میں پہلی قسموں سے زیادہ ترقی ہوئی، اس میں جامعیت مد نظر ہے۔ تو پہلے ذکر کردہ ہر جامعیت سے بڑھ کر ہے، یہ ایسی جامعیت ہے جس نے گویا عالم اسفل اور عالم اعلیٰ کے تمام اسرار بھیدوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے
کہ یہ شہر کمال جامعیت کی وجہ سے شرف و فضیلت کے انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے قسموں کے سلسلے کو اسی شہر کی قسم پر ختم فرما کر اب اصل مقصد بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صافت پیدا فرمایا۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔